خدا کے خادم کو اور خدا کے کلام کو اپنی تالیوں میں اور اپنے ہاتھوں کو لہرا کر ویلکم کریں گے۔ ہم خدا کے خادم مبشر نیکلس جوزف کو کلام کی خدمت کے لیے ویلکم کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اپنی تالیوں کے ساتھ مل کر۔ خدا کے خادم مبشر نیکلس جوزف۔ تھینک یو خدا آپ سب کو برکت دے، خدا کی سلامتی آپ سبوں کے ساتھ ہو اور اس کا فضل ہمیشہ سب کو گھیرے رکھے، تاکہ زندگی کے ہر امتحان میں، زندگی کے ہر لمحے میں، ہر قدم پر ہم فتح مندی پا سکیں۔ مجھے صرف ہاتھ ہلا کے یہ بتا دیجیے کہ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اوکے، تھینک یو۔ کچھ دن پہلے خدا ان کے خادم بشپ ایمینول صاحب نے عبادت کے دوران یا شاید عبادت کے بعد یہ بات کی کہ جب ہم لوگ جب بیماری سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ خداوند نے ضرور آپ کے ساتھ کلام کیا ہوگا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے سوچا کہ مجھے وہ سب کچھ لکھنا چاہیے واقعی، اس سارے لمحات میں جو کچھ جس میں سے ہم گزرے۔ اور پھر بھائی آصف نے، پاسٹر آصف نے بھی انہوں نے بھی مجھے کہا کہ کلام شیئر کرنے کا کہا۔ کچھ دن پہلے جب میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا کلام شیئر کرنا ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی، بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، تو اب دیکھیں کہ کیا خداوند کی کیا مرضی ہے۔ خداوند نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ ہم جب اس بیماری میں سے ہماری پوری فیملی گزر رہی تھی، اور اس کے علاوہ بھی جب مجھے ایک دو پروسیجر سے بھی گزرنا پڑا، جس کے بعد بیڈ ریسٹ کرنا پڑی، تو خداوند بہت کچھ واقعی سکھاتا ہے۔ وہ بڑا اچھا لمحہ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ہم خدا سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت کچھ اگر اچھا استعمال کر لیا جائے تو اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ سو اسپیشلی جب ہم پوری فیملی کرونا سے گزر رہی تھی تو بہت سے ڈفرینٹ بیہیویئرز میں نے نوٹ کیے لوگوں کے۔ ان میں کچھ تو ایسے تھے کہ مطلب لوگوں نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں، انہوں نے دعا کی اور کہا گھبرائیں نہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ نارمل چیز ہے، ٹھیک ہے، ایک سچویشن ہے، ایک بیماری ہے باقی بیماریوں کی طرح، تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بیہیویئر یہ تھا کہ شاید یہ ابلیس کا حملہ ہو سکتا ہے۔ پھر ایک بیہیویئر یہ بھی تھا کہ شاید خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ پھر ایک بیہیویئر یہ بھی تھا کہ شاید ہمیں پھر سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نکلس بھائی آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے۔ ہاں جی، ابھی ٹھیک ہے؟ ابھی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اوکے، تو پھر میرا خیال ہے مجھے یہ اس کو پکڑ کے رکھنا پڑے گا، ایسے نہیں ہوگا، ویٹ، اس کو یوں کر لیں۔ جی ابھی ٹھیک ہے، اب بہتر ہونی چاہیے۔ تو ہاں اب ٹھیک ہے۔ تو ایک مطلب بیہیویئر یہ بھی تھا کہ شاید خدا ناراض ہو گیا ہے، اور پھر بیہیویئر یہ تھا کہ ہمیں شاید پھر سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، جس پر میں نے وہ ایک شاید نامناسب ورڈ بھی یوز کیا کہ کچھ روحانی ٹارزن بھی ہوتے ہیں، تو اگر کسی کو برا لگا ہو تو I'm sorry۔ اور پھر یہ تھا، سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، ایک بیہیویئر یہ بھی تھا کہ خدا کے لوگ ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خدا نے ہمیں بچایا کیوں نہیں؟ یہ بہت سی باتیں تھیں، یہ بہت سے خیالات تھے، بہت سے بیہیویئرز میں نے نوٹ کیے، میرے اندر بھی یہ سوال چلتے رہے کہ کیا بات ہے واقعی، کیوں ایسا ہوا؟ تو جب میں نے یہ سوال خدا ان کے سامنے رکھے تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت سے کچھ میں نے اس میں سے مجھے خدا نے دکھایا۔ اس میں سے ایک پوائنٹ صرف آج اب میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ خداوند کی اولین ترجیح یہ ہے کہ ہم یسوع کی مانند بنیں۔ خدا کا سب سے پہلا مقصد جو ہماری زندگی میں ہے، جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یسوع کی مانند بنیں، کیونکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو پھر ہمارا رول ماڈل جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کی شبیہ پر ڈھلتے جانا ہے۔
ہم نے گھٹنا ہے اس نے بڑھنا ہے. ایسے بہت سے حوالے ہیں, بہت سی باتیں ہم کرتے ہیں. تو خدا کی اولین ترجیح یہ ہے کہ ہم جو ہے ہم خداوند یسوع کی مانند بنیں. جب ہم خداوند کو قبول کر لیتے ہیں ہماری بھی یہی خواہش ہوتی ہے, ہمارے اندر سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ ہم یسوع کی مانند بنیں. اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ خداوند ہم گھٹیں تو بڑھے. ہم جب یسوع کی مانند بننا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے پہلے کیا ہم سوچتے ہیں؟ ہم یسوع کے معجزات کو دیکھتے ہیں. ہمارے اندر خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہم دعا کریں تو بیمار اچھے ہو جائیں, ہم یسوع کی مانند بن جائیں, ہمارے اندر سے شفا نکلے, برکت نکلے, وہ دوسروں تک پہنچے. ہم ہاتھ رکھیں بیمار شفا پا جائیں, ہم دعا کریں بیمار شفا پا جائیں. اور ہم جو ہیں وہ معجزات کی دنیا میں ہم معجزے کرنے والے بن جائیں. ہم خود برکت سے بھرے رہیں, خدا کی ہر طرح کی نعمتیں, ہر طرح کی برکتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں اور وہ برکتیں ہم بانٹیں. لیکن ایک پہلو ہم بھول جاتے ہیں, یہ شاید ادھر ہم دیکھنا نہیں چاہتے. یسوع کی مانند بننا ہے تو یسوع کی ساری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے. خدا یسوع کی زندگی جو ہے وہ آزمائشوں میں سے گزری ہے. کبھی شیطان آزما رہا ہے, کبھی عام چھوٹے موٹے لوگ آزما رہے ہیں, کبھی عالم آزما رہے ہیں, کبھی حالات آزما رہے ہیں, کبھی بادشاہ جو ہیں وہ خدا یسوع کو آزما رہے ہیں. سو آزمائشوں میں سے جو گزرنا ہے وہ بھی ضروری ہے. یسوع کی اگر ایک شخصیت ہم دیکھتے ہیں کہ معجزوں کی اور بیماروں کو شفا دینے کی, برکتوں کی, تو دوسری یہ بھی ہے کہ یسوع کی مانند بننا ہے تو پھر ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا کہ یسوع بھی آزمایا گیا. سو ساری آزمائشیں جو ہیں یہ ابلیس کی طرف سے نہیں ہوتی, بہت سی ابلیس کی طرف سے آتی ہیں اور خدا کا غصہ نہیں ہوتی. یاد رکھیں خدا کا غصہ اور آزمائش میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. خدا کا غصہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. ہمیں کبھی بھی آزمائش کو خدا کا غصہ نہیں کہنا چاہیے. خدا کے غصے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا, کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سو یعقوب 2 باب پہلا باب اس کی 2 سے 4 آیت میں لکھا ہے, اے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے, اور صبر کو اپنا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. ہم اگر پہلا حصہ صرف دیکھتے ہیں کہ آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو کمال خوشی کی بات سمجھنا, یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. کہ کہنا ہاں میں مشکل میں ہوں میں خوش ہوں, ایسا بہت مشکل ہے, ناممکن ہے. لوگوں کی نظر میں یہ نان سینس بات بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ تکلیف میں سے گزر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں خوش ہوں. مگر جب اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آزمائش جو ہے اس کی وجہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزمائش صبر پیدا کرتی ہے, آزمائش ہمیں کامل کرتی ہے, امتحان جو ہے وہ ہمیں مکمل کرتا ہے, وہ ہمیں کمپلیٹ کرتا ہے, وہ ہمیں آگے بڑھاتا ہے, ایک سٹیپ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. آزمائش یا امتحان ہمارے کردار کو مکمل کرتا ہے, ہمارے چال چلن کو مکمل کرتا ہے, ہمارے گفتار کو, ہمارے بول چال کو کمپلیٹ کرتا ہے. ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں بولنا کیسے ہے, کہاں کیا بولنا ہے, ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم امتحانوں میں سے گزر کر سیکھتے ہیں. سو زندگی کے ہر شعبے میں خدا ہمیں امتحانوں سے گزارتا ہے, ایکسرسائزز کروا کر خدا ہمیں کامل کرتا ہے, ہمیں مکمل کرتا ہے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہر آزمائش خدا کا غصہ, خدا کا قہر اور ایسا نہیں ہوتا, یہ ہماری ترقی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہر امتحان میں کامیاب ہوں, ہم ہر امتحان میں پاس ہوں, یہ خدا کی خواہش ہے. اور خدا نے
اپنے سوالوں کے سارے جوابات یہاں اس کتاب میں دے دیے ہیں۔ کلام مقدس میں وہ امتحان جو ہیں وہ ان کے جواب موجود ہیں۔ سو ہمارے یہ سارے امتحان جو ہیں وہ ایک طرح کے اوپن بک ایگزام ہوتے ہیں۔ مجھے اوپن بک ایگزام بہت پسند ہے، میں بہت پسند کرتا ہوں کیونکہ بڑی آسانی سے جوابات مل جاتے ہیں۔ سو یہ ہماری آنسر کی ہے۔ جب امتحان آتا ہے، جب سوال ہوتا ہے تو آنسر کی یہ ہے، اس میں سے آپ کو ڈھونڈنا ہے، اس میں سے آپ کو جواب ملے گا۔ سو خداوند کے اس کلام میں سے ہم آج 3 پرسنالٹیز کو دیکھیں گے جو کچھ امتحانوں میں سے گزریں، اور وہ ان امتحانوں کو ہم جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ان امتحانوں سے کیسے ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم بزرگ نوح کو دیکھتے ہیں۔ خدا نے دنیا کو، ہم کلام مقدس پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا کو مکمل بنایا تھا، دنیا میں کوئی پریشانی نہیں تھی، یہ ایک کمپلیٹ پیکیج تھا۔ خدا نے برکت دی، خدا نے ہر چیز کو دیکھا اور کہا کہ اچھا ہے۔ اس دنیا میں کوئی آنسو نہ تھے، دنیا میں بیماری نہ تھی، دنیا میں تکلیفیں نہیں تھیں، دنیا میں دکھ درد بالکل بھی نہ تھے، گناہ دنیا میں نہیں تھا، اداسی نہیں تھی، آزمائشیں نہیں تھی، قتل و غارت اس دنیا میں نہیں تھی۔ مگر پھر انسان نے گناہ کیا، انسان نے گناہ کر کے اس مکمل دنیا کو جو ہے وہ نامکمل میں تبدیل کر دیا۔ خدا نے، انسان نے جب گناہ کیا تو زمین لکھا ہے کہ لعنتی ہو گئی، یہ پلانٹ ارتھ جو ہے وہ لعنتی ہو گیا۔ اور پھر جیسے جیسے انسان بڑھتے گئے، جب انسان کو خدا نے باغ عدن سے نکال دیا، اور جیسے جیسے انسان بڑھتے گئے، پرابلمز جو ہیں، مسائل جو ہیں، وہ اسی طرح بڑھتے چلے گئے، گناہ بڑھ گیا۔ آج دیکھیں انسان تقریباً 7 ارب انسان ہیں اس دنیا میں، اور کتنے مسائل ہیں۔ انوائرمنٹ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہم نے ہر چیز کو برباد کر کے رکھا ہے۔ قتل و غارت، لڑائیاں، جھگڑے، دہشت گردی، نفرت، مکاری۔ بہت سے لوگ مکاری کو ہوشیاری کے ساتھ مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نے کہا سانپوں کی مانند ہوشیار بنو، لیکن ہوشیار اور مکار ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں میسج سے ہٹنا نہیں چاہتا، اور پھر ٹائم بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جائے گا۔ سو یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں، پھر کبھی بات کی جا سکتی ہے۔ سو مکاری، ناانصافی، زناکاری، ہر بری چیز جو ہے وہ ہمیں اس میں نظر آتی ہے۔ ہمیں دنیا میں اچھی چیزیں بھی نظر آتی ہیں کیونکہ ہم خدا کے امیج پر بنائے گئے ہیں۔ سو اس کی جھلک بھی ہمیں نظر آتی ہے، ایجادات اور بہت کچھ ہمیں اچھا بھی جو ہے وہ اس دنیا میں نظر آتا ہے۔ ہم نے، انسانوں نے بدی ایجاد کی، انسان جو ہے وہ برائی ایجاد کرتا چلا گیا۔ یہ ساری چیزیں خدا کی ایجاد نہیں ہیں، یہ سب چیزیں انسان کی ایجاد ہیں۔ خدا نے ایسا کچھ بھی پیدا نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں بنایا۔ یہ میں اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ کیا خدا تم لوگ اتنا وہ کرتے ہو، تو خدا ان پرابلمز کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ خدا کیوں ان مسائل میں سے ہمیں نکال نہیں لیتا؟ تو میں نے اسے کہا ہاں ایسا کر سکتا ہے، خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ اس نے کہا کیا؟ یہاں میں رہنے والے سب انسانوں کو ختم کر دے تو برائی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم نے ایجاد کی ہیں، یہ ہم نے ہماری بنائی ہوئی ہیں۔ یا خدا ہماری آزاد مرضی کو ختم کر دے، اگر ہماری ختم ہو جائے گی تو بھی ہم جو ہے وہ ان کاموں سے نکل جائیں گے، تو بھی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے انسان کو ختم کرنا پڑے گا۔ پیدائش 6 سے 8 میں ہم دیکھتے ہیں
خدا جو ہے وہ پشیمان ہوتا ہے. میں نے خدا وہاں لکھا ہے کہ خدا ملول ہوا, خدا پریشان ہوا, خدا نے دیکھا, خدا ڈس اپوائنٹ ہوا اور دل میں غم کیا کہ میں نے انسان کو کیوں بنایا ہے. انسان کو بنانے پر خدا کو دکھ ہوا, خدا کو تکلیف ہوئی, لیکن خدا اپنا غصہ جو ہے وہ دکھانے سے پہلے, اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے خدا نے دنیا پر ایک نظر کی. خدا نے دیکھا اور خدا کو ایک شخص نظر آیا جس کا نام نوح تھا, کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا, وہ خدا کی حضوری میں چلتا تھا, اور وہ خدا نے اس میں کچھ اچھا ایسا دیکھا کہ وہ خدا کے غصے کا مستحق نہیں تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نوح کے وسیلہ سے, نوح کی وجہ سے اس کے گھرانے کو خدا نے بچایا. نوح کے وسیلہ سے لکھا ہے تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائیں گے. آج بھی اگر میں ایک شخص جو نجات حاصل کر لیتا ہے, پاتا ہے, تو خدا اس کے گھرانے کے لیے بھی نجات کا انتظام کرتا ہے. تو نوح کے وسیلہ سے اس کا گھرانہ اور بہت سے جاندار جو ہے وہ جانور جو ہے وہ ان کی جانیں بچیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نوح کو کشتی کا پورا ایک ڈیزائن دیا, ایک مکمل خدا نے اس کو ڈیزائن دیا کہ تو نے کیسے کشتی بنانی ہے, کشتی میں کون کون جائے گا, کیسے جائے گا, یہ سارا کچھ, اور بتایا کہ دنیا کا خاتمہ ہوگا, اور بتایا کہ ایک طوفان آئے گا, پانی آئے گا, سیلاب آئے گا, پانی اتنا چڑھ جائے گا کہ سب کچھ ڈوب جائے گا. عزیزو یہ ایک نئی بات تھی نوح کے لیے, اور یہی اس کا امتحان تھا. خدا نے باقیوں کو غصے کے لیے رکھا, لیکن نوح کو خدا نے ایک امتحان میں ڈالا. خدا نے نوح کو ایسی بات کہی جو وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس سے پہلے کبھی ہوئی ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا طوفان نہیں آیا تھا جس سے دنیا ڈوب جائے, اتنا بڑا طوفان. تو یہ ایک ناممکن عجیب سی بات تھی اس کے لیے, اور بہت سے باقی لوگوں کے لیے بھی. اسی لیے وہ لوگ نوح کا مذاق اڑاتے رہے کہ یہ کر کیا رہا ہے, یہ پاگل ہو گیا, اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے, یہ کیا ہے. تو لیکن نوح جو ہے وہ ثابت قدم رہا. نوح نے خدا کا یقین کیا, اور اس چیز پر یقین کیا جو ظہور میں نہیں آئی تھی, جس کے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں تھا, جس کے بارے میں اس کو کچھ معلوم نہیں تھا. اس نے خدا کا یقین کیا, اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہوا, اور اس نے وہ کشتی بنائی جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. عزیزو, میں اور آپ بھی ایسے امتحان میں سے گزر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسے ہی امتحان میں سے گزر رہا ہو جس کے بارے میں اسے معلوم نہ ہو کہ آگے کیا ہوگا, کیا ہونے والا ہے. خدا یہ چیز مجھے اگر دے بھی رہا ہے, برکت بھی ہمارے لیے امتحان ہو سکتی ہے کہ خدا برکت دے رہا ہے, خدا بچا رہا ہے, تو کیوں بچا رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جب میں پاکستان میں تھا تو میں نے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا ایمریٹس انٹرنیشنل بینک میں. جب میں انٹرویو دینے کے لیے گیا تو مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ میں واحد شخص تھا, میری ایجوکیشن, میری کوالیفیکیشن سب سے کم تھی. اور مجھے یقین ہو گیا, میں نے دل میں سوچا یار یہ میں ادھر کس لیے آ گیا ہوں, یہاں تو بڑی بڑی مطلب بہت ایجوکیشن والے لوگ یہاں لائن میں لگے ہیں, بیٹھے ہیں, تو میرا چانس تو مشکل ہے. لیکن انٹرویو کے بعد شام کو مجھے کال آئی, تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم کب جوائن کر سکتے ہو. میرا پہلا جو ایکسپریشن تھا وہ تھا کہ کیا, میں حیران ہو گیا کہ کیسے, یہ کیسے ممکن ہے. میں پریشانی میں تھا, تو ادھر سے پھر ہلو کی آواز آئی, تو پھر میں نے ان سے آگے بات چیت کی. اسی طرح نوح کا بھی پہلا ایکسپریشن یہ ہوگا, کیا ساری دنیا ڈوب جائے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے. لیکن خدا جو ہے وہ ہمیں اس ایسے امتحان میں سے گزارتا ہے, اور وہ ہمیں جو ہے ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے. اور اس کے بعد میرا بھی ایمان بہت بڑھا, مجھے بہت برکت ملی, مجھے بھی بہت خدا ہمیں کسی بھی حال میں برکت دے سکتا ہے. خدا ہمیں کسی بھی حال میں جو ہے کسی بھی امتحان میں ڈال کر خدا جو ہے وہ ہمیں سرفرازی بخش سکتا ہے. ہم اس کے قابل. عبرانیوں 11 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے,
ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھیں ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ سو ایمان ہی کے وسیلہ سے نوح نے ان چیزوں کا یقین کیا جو ابھی نہیں ہوئی تھی، جن کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ خیال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عبرانیوں 11 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ سو ہمیں خدا جب ایسے امتحانوں میں سے گزارتا ہے تو پھر خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، خدا ہمیں بڑھاتا ہے۔ سو دوسرا ٹیسٹ، دوسرا امتحان ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 11 باب اور اس کی 8، ہم صرف اسی باب میں آج رہیں گے۔ عبرانیوں 11 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔ دوسرا ٹیسٹ جو ہے، پہلا تو بہت آسان تھا، برکت ایک پائی، زندگی پائی اور ایمان اس کے ساتھ بڑھا، لیکن یہاں یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ آ گیا ہے، یہاں پر تھوڑا سا مشکل امتحان آ گیا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ ایک مالدار آدمی تھا، اس کے پاس بہت کچھ تھا۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا، خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تجھے بڑی قوم بناؤں گا۔ اب یہاں پر اگر ہم ہوں یا انسانی نظر میں ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے خداوند، میں آلریڈی میرے پاس بہت کچھ ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، مجھے اور بڑھا۔ لیکن خدا نے اس کو کہا کہ تجھے میں برکت دوں گا، مگر یہاں نہیں جہاں پر تو ہے، تجھے اپنے باپ اور خاندان کو، اپنے گھرانے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جانا ہوگا۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ جہاں وہ آلریڈی ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے، خدا اسے اور بڑھا سکتا تھا، خدا اسے وہاں 12-15 بیویاں دے سکتا تھا اور اس کے آگے لاتعداد بچے خدا دے سکتا تھا، لیکن خدا نے کہا نہیں، یہاں نہیں، یہاں تیرے پاس جو کچھ ہے ٹھیک ہے، اوکے، لیکن تجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ عزیزو، یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا جو ابراہیم نے کیا۔ اس کی عمر 75 سال تھی جب خدا نے اس کو وہاں سے نکلنے کو کہا۔ 75 سال ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے، 75 سال ایڈونچر کرنے کی عمر نہیں ہوتی، ایک ایسے وعدے کے لیے جس کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں، اسے کچھ پتہ نہیں کہاں جانا ہے، خدا کہاں لے کر جا رہا ہے معلوم نہیں ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ تو یہاں سے نکل۔ ہم سوچتے ہیں، ہم بھی ایسے امتحان سے گزرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کہاں، خدا کہاں لے کر جا رہا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری، اس کے لیے کچھ پلاننگ، اس کے لیے کچھ مجھے معلوم تو ہونا چاہیے۔ لیکن ابراہیم ایمان کے ساتھ اس امتحان میں ابراہیم جو ہے وہ کامیاب ہوا، اس نے ایمان رکھا، وہ خدا پر یقین کر کے آگے بڑھا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی، کیونکہ ہم نے جیسے پڑھا، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں، وہ روانہ ہو گیا بغیر جانے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے امتحان آتے ہیں جب خدا ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، بغیر جانے ہمیں چلنا ہے، ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، خدا پر ٹرسٹ کر کے، خدا پر یقین رکھ کر ہمیں اس ایگزام کو، اس امتحان کو پاس کرنا ہے۔ سو تیسرا امتحان ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 11 باب 9 آیت سے 9ویں اور 10ویں آیت، لکھا ہے، ایمان ہی سے اس نے ملک موعودہ میں اس طرح مسافرانہ طور پر بود و باش کی کہ گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ عزیزو، اگلا ٹیسٹ جو ہے اس میں ہمیں خدا کا وعدہ جو ہے وہ تھوڑا ڈیلے ہوتا ہوا نظر آتا ہے ابراہیم کی زندگی میں۔ ہماری زندگیوں میں بھی بہت دفعہ
وعدے جو ہیں وہ ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ وعدے کی جگہ پر پہنچ چکے تھے, وہاں رہتے تھے, لیکن وہاں پر خدا نے کہا یہ جگہ میں تمہیں دوں گا لیکن ابھی نہیں, ابھی یہ جگہ تیرے, یہ ملک تیرا نہیں ہے. اس وقت تک انہوں نے وہاں جو ہے مسافرانہ زندگی گزاری. 3 نسلیں جو ہیں وہ ٹینٹس میں رہتی رہیں, 3 نسلیں خیموں میں رہتی رہیں, اور انہوں نے ایک لمبا انتظار کیا. وہ اپنے ہی ملک میں پردیسی تھے. وعدہ خداوند نے جب ابراہیم سے کیا تو 3 نسلوں تک جو ہے وہ ٹینٹوں میں رہے, اور وہ اس وعدہ کی زمین تک جو ہے وہ اس کو پوری طرح میراث کے طور پر حاصل نہیں کیا انہوں نے اس وقت تک. یہ لمبا ٹیسٹ تھا. یہ جب خدا کے وعدے میں ڈیلے ہوتا ہے تو پھر اس وقت ہمیں پریشانی ہوتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کب مالی حالات ٹھیک ہوں گے, خداوند کب مجھے نوکری ملے گی, خداوند کب مجھے میری پسند کی نوکری مل جائے گی, کب مجھے جیون ساتھی ملے گا, کب ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بحال ہوں گے. اور اس طرح کی بہت سی باتیں, ایک لمبی لسٹ بن سکتی ہے کہ ہم انتظار کرتے 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 جو ہے وہ ہم تھک جاتے ہیں. لیکن انتظار کا یہ ٹیسٹ جو ہے ہمیں پاس کرنا ہے, جیسے باپ ابراہیم نے کیا, خدا پر یقین رکھا اور وہ اس میں کامل رہا, وہ اس میں چلتا رہا, وہ اس میں کھڑا رہا, اور خدا نے اس کو برکت دی. خدا کوئی ATM مشین نہیں ہے, کارڈ ڈالا اور پیسے نکل آئے. خدا نہ کوئی جینی ہے, نہ کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر سے دعا کی اور ٹھک ادھر سے جو ہے وہ قبول ہوگی. خدا کھڑا ہے کہ بس تم بولو اور میں وہی کرتا جاؤں. ایسا نہیں ہے. خدا کے پلان ہمارے پلان سے بہتر ہیں, اس کا وقت ہمارے وقت سے بہتر ہے. ہمیں اس کے وقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے اور خدا کے ٹائم میں, وقت میں فرق ہوتا ہے. اگر ہم وہ فرق سمجھ جائیں تو پھر ہمیں خدا کے وقت کا انتظار کرنا بھی آ جائے گا. پھر ہمیں خدا کے وقت تک جو ہے ٹھہرنا آ جائے گا کہ خدا جو ہے وہ اس طرح سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے جب ہم اس میں ٹھہرتے ہیں, جب ہم اس پر یقین کرتے ہیں. پھر چوتھا ایک ٹیسٹ ہے, یہ بھی باپ ابراہیم ہی کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم جو ہے وہ انتظار کرتے کرتے نا امیدی کی حد تک جا پہنچے. خدا نے جب ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے تیری نسل کو بڑھاؤں گا, تو اس کی عمر کیا تھی؟ 75 برس. پیدائش 12 باب 2 سے 3 آیت اگر ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے, اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا, سو تو باعث برکت ہوگا. جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا, اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. سو ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا, اور لوط اس کے ساتھ گیا, اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا. 75 برس کی عمر میں ابراہیم جو ہے, جو ہم نے پہلے بھی دیکھا, وہاں سے روانہ ہوا, تو خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا, برکت کا, نسلوں کا وعدہ کیا. اور پھر پیدائش 17 باب اس کی 15 سے 19 آیت میں پڑھتا ہوں, لکھا ہے, اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا, اس کا نام سارا ہوگا, اور میں اسے برکت دوں گا, اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا. یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی, اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے. تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کا بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا, اور کیا سارا جو 99 برس کی ہے اولاد ہوگی. اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے ابراہیم سے کہا تو اس وعدے کو جب دہرایا تو 75 برس سے ابراہیم جو ہے وہ 99 برس کا ہو چکا تھا. کتنا بڑا گیپ ہے. اس وقت حالات ناممکن حد تک جا چکے تھے, نا امیدی کی جو ہے وہ اس میں وہ ڈھل چکے تھے,
کیونکہ ابراہیم کہتا ہے کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے بھی اولاد پیدا ہو سکتی ہے، لیکن خدا نے ان کا نام بدلا، نہ صرف ساری کا نام بلکہ ابراہیم کا نام ابرام سے ابراہیم رکھا، اور ابراہیم کا مطلب تھا قوموں کا باپ۔ اب ایک سچویشن، اب اگر آپ یا میں کوئی ابراہیم کا انٹرویو کر رہا ہو تو کیا سچویشن بنے گی؟ فرض کریں آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا نام قوموں کا باپ۔ اچھا جی، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ بچے کوئی نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 99 برس ہے۔ او اچھا، بیوی زندہ ہے؟ ہاں جی زندہ ہے۔ اچھا جی، بیوی کی عمر کیا ہے؟ بیوی کی عمر ہے جی 90 برس، اور نام کیا ہے؟ قوموں کا باپ۔ کیا وہ انٹرویو ایک کامیڈی شو میں نہیں تبدیل ہو جائے گا؟ عزیزو، خدا جو ہے وہ ناممکنات کا خدا ہے۔ خدا وہاں سے کاٹتا ہے جہاں نہیں بوتا، وہاں سے جمع کرتا ہے جہاں نہیں بکھیرتا۔ لکھا ہے ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اور عبرانیوں 11 سے 12 تک لکھا ہے ایمان ہی سے سارا نے بھی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ بس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا، آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔ 50 بیویاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اپنے پلانز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ اپنا پلان جو کیا تھا انہوں نے، وہ فلاپ ہو گیا۔ خدا کا پلان کامیاب ہوا۔ ایمان کے وسیلہ سے انہوں نے طاقت پائی، ایمان ہی کے وسیلہ سے جو ہے وہ انہوں نے ایک ایسی قوم، ایک بڑی قوم کے ماں باپ ہونے کا شرف حاصل کیا۔ عزیزو، جب ہمارا گزر بھی اگر کسی ایسے امتحان سے ہوتا ہے جہاں پر ڈیلے ہوتا ہے، جہاں پر ناممکن چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ہمیں ابراہیم کی طرح ایمان رکھنا ہے۔ جب ایسے امتحان سے ہم گزریں جو ناممکن، جو بالکل نا امیدی کی حالت تک ہم پہنچ جائیں، تو یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اور ہمارے ایمان پہ ہمیں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی سے ہمارے ایمان میں اور تقویت ہوگی، ہماری جڑیں اور مضبوط ہوں گی، کہ خدا جو ہے وہ ہمیں بڑھاتا ہے۔ خدا ایسے امتحانوں سے، ایسی چیزوں سے گزار کر ہمیں ترقی دیتا ہے، وہ ہمیں کامل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے تاکہ ہم اس سے بڑھتے چلے جائیں۔ 5واں ٹیسٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم ایک ایسا امتحان دیکھتے ہیں جو عقل سے باہر ہے، بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ ابراہیم ٹھیک سے تعلق ہے اس امتحان کی کوئی لاجکس نہیں سمجھ آتی۔ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں اس بات کی کوئی سینس نہیں ہے، ہمیں یہ چیزیں ناانصافی معلوم ہوتی ہیں، ہمیں ظلم لگتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ انفیئر ہے، یہ نان سینس چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ عبرانیوں 11 باب 17 سے 19 میں لکھا ہے ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے۔ عزیزو، یہ بڑی عجیب بات تھی۔ ابراہیم کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ خدا نے اسماعیل سے وعدہ نہیں کیا تھا، خدا نے اسحاق سے اس وعدے کو جوڑا تھا کہ خدا جو ہے ابراہیم کو قوموں کا باپ بنائے گا، بہت سی امتیں، بہت سے قبیلے اس میں سے نکلیں گے۔ اسحاق سے ابراہیم کی نسل کو چلنا تھا، لیکن اب خدا نے ابراہیم کو جب یہ خواب دے دیا
کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، اور خدا نے اس کو بیٹا بھی دے دیا، اور اب خدا اس خواب کو اس سے واپس مانگ رہا ہے۔ اب خدا اس خواب کو اس سے واپس طلب کرتا ہے، اور اب خدا کہتا ہے کہ تو اس کو میرے لیے نظر گزران دے، تو اس کو قربان کر دے۔ خدا جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں خواب زیادہ پسند ہے یا خواب دینے اور اس کو پورا کرنے والا۔ ہم جب ایسے امتحان میں سے گزریں جہاں ہمیں جواب نہ ملتا ہو، جہاں ہمیں سمجھ نہ آتی ہو کہ خداوند کیوں ایسا کر رہا ہے، تو ہمیں خدا کے کلام پر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس امتحان میں سے بھی خدا جو ہے وہ سرفرازی اور سربلندی جو ہے بخشتا ہے، جس کی ہمیں بالکل سمجھ نہ آئے، جس کی ہمیں ایکسپلینیشن ہم بہت دفعہ کیا کرتے ہیں کہ ہم جب ایسے کسی مشکل میں پڑتے ہیں جہاں ہمیں جواب نہیں ملتا، تو ہم ایکسپلینیشنز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ لیکن ہمیں اس وقت خداوند کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہم ایسے امتحان میں سے گزریں جس کا جواب نہیں مل رہا ہوتا، کیوں کیوں کیوں، لیکن جواب نہیں ہے، تو ہمیں خدا کی حضوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں اس کی وجوہات جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابراہیم خدا پر ایمان رکھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اسحاق کو خدا پھر زندہ کر سکتا ہے، جس نے اس عمر میں بیٹا دیا ہے وہ اس کو دوبارہ سے اٹھا کھڑا کرے گا، وہ اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ اسی سے وعدہ ہے۔ عزیزو، جب اس نے یہ ایمان رکھا تو خدا نے اس کو برہ مہیا کیا۔ آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا بیٹا مہیا کیا گیا ہے تاکہ وہ قربان ہو اور ہم بچیں، جیسے اسحاق کو خدا نے بچایا۔ خدا نے اسحاق کو زندہ نہیں کیا دوبارہ، بلکہ اپنا بیٹا کو اس کو برہ مہیا کیا۔ خدا نے اسی طرح ہمیں بھی اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر نجات پا سکیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ خدا آپ کو بھول نہیں سکتا۔ آپ کی شبیہ اس کے ہاتھوں پر کھدی ہوئی ہے کیلوں کے ساتھ۔ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول سکتی ہے، مگر خدا آپ کو نہیں بھول سکتا، یہ کلام میں لکھا ہے، کبھی آپ کو نہیں بھول سکتا۔ ہماری زندگی میں کئی ایسے امتحان آتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں کہ خداوند ایسا کیوں ہوا، خداوند اس کی وجہ کیا ہے، لیکن ایسے وقت میں بہتر ہے کہ ہم ایکسپلینیشن ڈھونڈنے کی بجائے، ہم وجہ ڈھونڈنے کی بجائے، ہم ایمان رکھیں خدا کے کلام پر، ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں، ہم خدا کے ساتھ رفاقت کو اور بڑھائیں، کیونکہ ایکسپلینیشن ہماری درد کو کم نہیں کرتی، وجوہات جان کر ہمارا درد کم نہیں ہوتا۔ خدا نے کیوں ایسا کر دیا، خدا نے میرے ساتھ ایسا کیوں ہونے دیا، خدا نے کیوں اس امتحان، اس مشکل وقت میں مجھے ڈال دیا، بلکہ یہ جان کر بھی ہمارا درد ختم نہیں ہوتا، ہمارا دکھ درد کم صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں چھپ جائیں، اس کی حضوری میں چلے جائیں، اس کے وعدوں پر ایمان رکھیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی اس طرح کے ٹیسٹ میں سے گزر رہا ہو، اس طرح کے امتحان میں سے گزر رہا ہو، تو ہمیں رفاقت بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ وجہ معلوم کرنے کی کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا اس کی وجہ کیا ہے۔ بہت سے کچھ ایسے سوال ہیں جن کا جواب خدا نہیں دیتا۔ خدا نے یسوع نے صلیب پر کہا، اے باپ کیوں تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو سوال پوچھنا برا نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کا جواب خدا آپ کو دے، خدا اس کو ایکسپلین کرے، بلکہ خدا ان کی حضوری، اس کی رفاقت، اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو آخری ٹیسٹ ہم دیکھیں گے، آخری امتحان، جس میں ہم ایک ایسی تکلیف کو دیکھتے ہیں جو مسلسل ہماری زندگی میں جڑی رہتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی ایسی تکلیف میں سے گزرتے ہیں جو کنٹینیو ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ہم خدا کو پوچھتے ہیں کہ خدا یہ کب تک ہم اس تکلیف سے گزریں گے، کب تک اس مصیبت میں پڑے رہیں گے۔ سو یہ ٹیسٹ جو ہے
یہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، یہ کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے، یہ کوئی تکلیف ہو سکتی ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہے، کوئی درد، کوئی دکھ، کوئی تکلیف۔ عبرانیوں 11 باب 24 آیت سے لے کے 27 آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ ان دیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ ایمان ہی کے وسیلہ سے موسیٰ 40 سال مصر میں اپنے لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کڑتا رہا، تکلیف میں رہا، 40 سال بیابان کی خاک چھانتا رہا، اور پھر 40 سال اس قوم کو لے کر چلتا رہا جس کے ساتھ چلنا ایک دن بھی آسان نہیں تھا۔ کبھی انہیں مصر کی سبزیاں یاد آ جاتی تھی، کبھی گوشت یاد آ جاتا تھا، انہیں مصر کی ساری اچھی چیزیں یاد آتی تھیں، انہیں وہ پدی جو ان کی لگتی تھی وہاں وہ یاد نہیں آتی تھی۔ وہ جس دکھ، جس کرب سے وہاں گزر رہے تھے، وہاں سے جو ان کی حالت تھی وہ اس کو یاد نہیں کرتے تھے، وہ اچھی چیزوں کو یاد کرتے، وہاں یہ تھا، وہ تھا، وہ تھا، یہ تھا۔ اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کی زندگی اجیرن بنا رکھی جب تک اس کی موت نہ ہو گئی، جب تک وہ خدا کے پاس نہ چلا گیا۔ ہر روز اس کے لیے پریشانی، ہر روز مسئلے مسائل، ہر روز کمپلینٹس، ہر روز کوئی نہ کوئی تکلیف جو ہے وہ اس کے سامنے لے کر آتے، ہر روز کوئی نیا ڈرامہ ان کا چلتا تھا۔ سو ہماری زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور خدا نے، ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں ان سب کو ہلاک کر دیتا ہوں۔ خدا بھی اتنا تنگ آ گیا ان کے ساتھ، ان سے، کہ میں ان سب کو ختم کر دیتا ہوں اور میں تجھ سے ایک قوم بنا لیتا ہوں، میں تجھ سے ایک قوم بنا کر اس قوم کو جو ہے وہ ملک موعودہ میں لے کر جاؤں گا۔ لیکن موسیٰ نے کھڑے ہو کر کہا نہیں، کیونکہ وہ ایمان پر کھڑا تھا۔ موسیٰ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوا، اس نے کہا کہ نہیں، اگر تو ان کو جو وہاں سے نکال کر لایا نہیں لے کے جا سکتا تو پھر میرا نام بھی کاٹ دے، اپنی کتاب حیات میں سے میرا نام خارج کر دے۔ وہ ان کے لیے درد رکھتا تھا، وہ ان کے لیے کھڑا ہوا، اور پھر خدا کا ارادہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدلا۔ ہمیں بھی اپنے ارد گرد کے حالات سے موسیٰ ڈی ٹریک نہیں ہوا، وہ صبر سے ثابت قدم رہا اپنے امتحان میں، اور وہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتا رہا آخر دم تک، ساری تکلیفوں، ساری پرابلمز کے ساتھ، سارے مسائل کو لے کر چلتا رہا۔ ہمیں بھی ڈی ٹریک نہیں ہونا ایسے حالات میں۔ جب ایسا کوئی ٹیسٹ آتا ہے، جب ایسا کوئی امتحان، ایسی کوئی آزمائش آتی ہے جس میں مسلسل ہمیں پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے، تو ہمیں ایمان سے چلتے رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ ٹیسٹ، یہ امتحان ہمارے ایمان کو بڑھا کر جائے، نہ کہ ہمیں ہلاکت میں لے جائے، نہ کہ یہاں سے ہم ڈی ٹریک ہو جائیں۔ ہم نے جتنے بھی دیکھے ہیں، یہاں پر ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی راہ پر قائم رہیں، اپنے ایمان پر، خدا کے باتوں پر قائم رہیں، اور یہ سارے امتحانات ہماری زندگی میں ترقی کا باعث بنے، ہمارے ایمان کو بڑھائیں، ہماری روٹس کو اور گہرا کریں خدا ان کے کلام میں، خدا ان کے ایمان میں، خدا ان کے رفاقت میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ڈی ٹریک ہو جائیں اور ہم ہلاک ہو جائیں۔ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ جب کبھی ایسے امتحان سے گزریں تو ہمیں کیسے رہنا ہے، ہمیں کہاں چلنا ہے۔ سو دس از دی آنسر کی ہمارے سوالوں کی۔ تو جب کبھی امتحان آئے ضرور اس کو دیکھیں، اس میں جان ڈھونڈیں، لیکن اس آنسر کی میں اس جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں
ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر میں یہ پوری کتاب میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ ہماری اس کے ساتھ بڑی واقفیت ہونی چاہیے، بہت واقفیت ہونی چاہیے، تب ہم جان سکیں گے کہ جواب کہاں پر ہے. پڑھنا ہی نہیں، جب پتہ ہی نہیں تو پھر پیدائش سے مکاشفہ تک پھرتے رہیں آپ، جواب نہیں ملے گا. جواب چاہیے تو اس کو جان لیجئے، رفاقت رکھیے خدا کے کلام کے ساتھ، خدا کے ساتھ، تو امتحانوں کے جواب ملیں گے. اور اگر کسی امتحان کا جواب نہیں ملتا تو خدا کے ساتھ رفاقت کو اور مضبوط کر لیں اور بڑھا لیں. ضروری نہیں کہ آپ کو اس کا جواب ملے. ایکسپلینیشن کبھی کبھی، جواب کبھی کبھی اور دکھی کر جاتا ہے، اور رنجیدہ کر دیتا ہے، اور مشکل میں ڈال دیتا ہے. سو خدا پر یقین رکھیں کہ وہ جو کرتا ہے اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے. خداوند آپ کو برکت دے.